نجف اشرف میں ایسا کیوں آتے باڈیز کے؟ مشہد مقدس میں کیا کرتے؟ جیسی تابوت کوفن کو لے کے آتے، لاتے مولا کے روزے کی ایسا زیارت کراتے، میری طرف دیکھو، ایسا زیارت کراتے، زری کے پاس سے باہر لاتے، باہر لا کے باڈی ایسا رکھ دیتے، کوفن ایسا رکھ کے اوپر سے بندے کفن کھول دیتے، کھول کے سائڈ میں جو کارپیٹ جس میں سے سب زائرین جا رہے اندر حرم کو، وہ کارپیٹ کو اٹھاتا، خدام 2-3 خدام کارپیٹ کو اٹھا کے ڈیڈ باڈی کے اوپر ایسا جھٹک دیتے، زائرین کے پیروں کے نیچے کی خاک وسیلہ بن رہی وہاں پہ۔ کتنی بڑی بات! اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں کہ جو ہم جیسے گناہگار زائرین کہ جو پیروں کے نیچے کی خاک زائرین، خدام کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کے اوپر، کفن کے اوپر ڈالتے خاک کو، ڈسٹ کو ڈالتے، پھر ہٹاتے کارپیٹ، بندے کفن باندھتے، لے جا کے اس کو دفن کر دیتے۔ اس سے پوچھو کیوں کرتے؟ وہ بولتے ہیں کہ یہ زائرین کی خاک اس کے لیے وسیلہ بن جائے گی۔ تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ اس کے بھائی کو بھی لے کے گئے، سب کرنے کے بعد دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جو نیک بھائی تھا بڑا پریشان تھا کہ یار میرے بھائی کا کیا حشر ہو رہا ہوگا، اس نے کبھی نہ نماز پڑھی، نہ یہ کیا وہ کیا۔ 3 مہینے کے بعد سید شیخ مرتضیٰ خواب میں دیکھتے، خواب میں کہ جیسا جنت ہے اور پیلسز ہیں، ہر پیلس پر ڈیفرنٹ نیمز لکھے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا پیلسز کے نام پڑھتے ہوئے میں نے ایک پیلس میں میرے بھائی کا نام دیکھا۔ I was shocked. I said یار یہ یہاں پہ پہنچ گیا، کیسے پہنچ گیا یہ جنت میں پیلس میں؟ کہتے ہیں کہ ہم میں کھڑے رہ کے نام ہی پڑھا، میرا بھائی اندر سے اتر کے آیا، زبردست ڈریس پہن کے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ کہا یار تم یہ بتا تم کیسے آ گئے یہاں پہ؟ یہ تو مجھے معلوم ہے تم کیسے۔ اس نے کہا بھائی تو جو بول رہا وہ سچ ہے، جیسے میری روح نکلی آگ نے، فائر نے مجھے گھیر لیا۔ آپ تعجب مت کرو، پھر بول رہا ہوں تعجب مت کرو کہ آگ کیسا علی والوں کو، اس لیے بول رہا کہ رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے، رمضان کی جو سب سے مخصوص رات ہے، بگیسٹ نائٹ کون سی ہے؟ شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ میں نے بولا، قرآن بول رہا، اللہ بول رہا کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ، تم جانتے نہیں یہ رات کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس رات کو لے کے جا کے بی بی زہرا سے ملایا گیا۔ جیسے شہزادی کونین کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس رات کی جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے وہ کون سی ہے؟ جوشن کبیر۔ جوشن کبیر سب کو پتا ہے، جوشن کبیر میں 100 ٹائمز آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے۔ کیا ریپیٹ کرتے؟ لاسٹ میں بولتے پہلے سبحانک یا سبحانک، اللہ کی تعریف کرتے، پھر لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے، پھر تیسرا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الغوث، الغوث، غوث کیا؟ الغوث کے معنی کیا ہے؟ forgive me، معاف کر دے۔ اس کے بعد خلصنا من النار یا رب۔ اتنی امپورٹنٹ نائٹ جو تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، اس رات کی امپورٹنٹ ترین دعا میں 200 ٹائمز وی سے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اگر فائر نہیں ہے تو then why are we saying this؟ اس کے بعد ماہ رمضان میں 13th رمضان، 14th رمضان and 15th رمضان ایک مشہور دعا ہے، آپ لوگ یہاں پہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ دعائے مجیر۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے، صرف ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو آگ سے بچا لے۔ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں، ہم کبھی سوچتے رات میں بستر پر سوتے وقت کہ یار میرے پاس بھی آگ آنے والی ہے؟ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ افسوس ہے، دس از سیڈ پارٹ آف آور لائف کہ وی ڈونٹ وی تھنک کہ میں تو سب سے بڑا چاہنے والا ہوں۔ دعائے مجیر میں آپ 60 ٹائمز، مور دین 60 ٹائمز یو سے کہ اللہ پلیز پروٹیکٹ می فرام دا فائر، پروٹیکٹ می۔ اور ایک مشہور قرآن کا سورہ ہے جو مولانا لوگ نماز میں پڑھاتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تو عذاب النار سے، آگ سے بچا۔ دیکھو تو اب یہ کیا بولتا سید، اب وہ واقعہ سنو کمپلیٹ۔ سید مرتضیٰ کہتے، شیخ مرتضیٰ، کہ اس نے ایک بھائی جو خواب دیکھ رہا تھا جو نیک تھا، اس نے کہا یار تم یہاں کیسا پہنچ گئے؟ اس نے کہا بھائی جب ملک موت نے روح لی میری، صرف غریب امام کی زیارت کی امپورٹنس کے لیے یہ واقعہ پڑھا۔ کہتا ہے کہ جب روح لی تو میرا پورا جسم آگ میں آ گیا۔ اس کے بعد جب تم لوگوں نے لے کے جا کے مجھے
फ्यूनरल होम में रखा गुस्ल देने के लिए, तो मैं ये समझा कि पानी पड़ेगा तो मेरी आग बुझ जाएगी। कहता है कि जैसे ही पानी पड़ा आग और भड़क गई। मैं सिर्फ आग में चीख रहा था, पुकार रहा था कि अल्लाह तो मुझे बचा ले, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। उसके बाद कहा कॉफिन में लिटाया, पूरा कॉफिन आग का बन गया। कहा लेकिन जैसे ही मैं मशहद मुक़द्दस के बाउंड्री में पहुंचा मेरी आग बुझ गई। जो अजाब के फरिश्ते थे वो रुक गए। वहां पे मुझे रिलीफ हुआ। अब मैं वहां से, मुझे तुम लोग लेके अंदर हरम में गए। मेरी तरफ देखो यार प्लीज, हरम की तरफ गए। जैसे ही तुम हरम की तरफ गए तो मैंने उस जगह पे गरीब इमाम को देखा, जरिए मुबारक जहां वहां मेरा गरीब इमाम बैठा हुआ है और जो सलाम कर रहा सबके सलाम का जवाब दे रहा। उनके बाजू एक बुजुर्ग खड़े हुए, सीनियर, सफेद दाढ़ी में। मैंने जैसे ही गरीब इमाम को देखा, कहा मौला मुझे बचा लो, मौला मुझे बचा। मौला ने ऐसा पलट के भी नहीं देखा। ये बार बार क्या, प्लीज मौला हेल्प मी, प्लीज मौला हेल्प मी। बाहर जाऊंगा वो फरिश्ते मुझे फिर घेर लेंगे। फिर जो साइड में खड़े हुए थे सीनियर सिटीजन, मैंने उनसे कहा प्लीज आप बोलो। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलता। इसने कहा, ये मुर्दे ने कहा, बिल्कुल गरीब इमाम के करीब चला गया। कहता अगर अब मैं मौला नहीं बचाएंगे, मैं मेरा मैयत तुम लेके बाहर चले जाओगे तो फिर मुझे कोई बचाने वाला नहीं। तो ये बुजुर्ग ने कहा कि तू जिस नाम से पुकार रहा उस नाम से इमाम तुझे कभी पलट के नहीं देखे। इसने पूछा आप कौन है? तो कहा मैं नबी खिज़र। पूछा कि किस नाम से पुकारूं? तो कहा या फर्जंद ज़हरा। बोलो अल्लाह अकबर। एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखो, जब भी तुम्हारी दुआएं कबूल ना होना, किसी इमाम, इवन जमाने के इमाम के लिए कहा गया, बोलो या फर्जंद फातिमा, या फर्जंद ज़हरा, यब्न ज़हरा। हर इमाम को, बीबी की औलाद जो मौला हसन से लेके इमाम ज़माना तक, अगर आप बीबी ज़हरा के रिश्ते से पुकारेंगे, इवन व्हेन यू राइट अरीजा टू योर इमाम, व्हेन यू राइट अरीजा टू योर इमाम, तो जो ऊपर लिखना आप सलाम अलैकुम, हमेशा सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम लिख के नीचे लिखना अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा। तो आपका अरीजा जल्दी पढ़ा जाएगा, आपका अरीजा इमाम के पास जल्दी जाए। हर इमाम का है कि इमाम बोलते तूने मेरे दादी के रिश्ते से मुझे पुकारा। तो जैसे इसने कहा या फर्जंद ज़हरा मेरी मदद करो, गरीब इमाम पलटे, फर्स्ट टाइम इसका पलट के कहा तूने मेरे दादी के रिश्ते से बुलाया, मेरी मजलूम दादी, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। कहता वो माफी थी जिसकी वजह से मेरे गुनाह माफ हुआ, आज मैं यहां स्टेज पे पहुंचा। तो आपने एक चीज गौर की कि दो चीजें इसमें मिली कि इमाम रज़ा गरीब की ज़ियारत करना और इमाम रज़ा गरीब को पुकारना। जब भी आप यहां ज़ियारत पढ़ते, रोजाना आप ज़ियारत पढ़े गरीब इमाम की, तो उसमें एक जुमला अस्सलाम अलैकुम या गरीब अल गुरबा बोलते हैं आप, उसमें एक वर्ड ऐड कर लो। ये कोई वाजिब ज़ियारत नहीं है कि मस नहीं है कि जैसे है वैसी पढ़ो, वो तो अलग है इमाम रज़ा गरीब की ज़ियारत। लेकिन ये जो हम नमाज के बाद, मजलिस के बाद जो ज़ियारत पढ़ते ना, उसमें हमेशा बोलना अस्सलाम अलैका या फर्जंद ज़हरा, अस्सलाम अलैका या फर्जंद फातिमा। इस तरह से इमाम को, हर इमाम को ऐसा सलाम। उसके बाद देखो कि गरीब इमाम तो ये मदद कैसे करता है। गरीब इसलिए कि आज की रात सिर्फ गरीब इमाम की रात है। ये इमाम के, इमाम रज़ा गरीब का जो हदीस के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, ये हदीस है, इसको बोलते हदीस सिलसिलत ज़हब। इस हदीस के बारे में सारे मासूमीन के इरशादात हैं कि जो हदीस, इवन ये हदीस को कहा गया अगर तुम कफन पे लिखोगे, कफन के ऊपर लिखवाओगे, या ऐसा करो एक कपड़े के ऊपर एक छोटा सा 1/2 मीटर का कपड़ा खरीदो, खरीद के आप यहां पे किसी से अरबी में, वो अरबी की हदीस, सिंपल हदीस, वो हदीस लिखवा लो। लिखवा के अगर बॉडी के साथ या सीने पर कोई रख दे, उसको अजाब खबर नहीं होता। और अगर कोई नॉर्मल डेज में कोई प्रॉब्लम में, किसी का रिस्क का प्रॉब्लम है, कोई बीमार जिसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, उसके लिए यह हदीस। कोई इवन कहा गया जो क्रेजी, कंफर्म क्रेजी, डॉक्टर्स कहते हैं कि यह पागल हो गया, लेकिन अगर यह हदीस उसको लिखे पे पिलाई जाए तो उसको आपको हर किताब में मिलेगी। इमाम रज़ा गरीब की खदमगाह से भी जाते हैं माशाल्लाह ज़ाहिरीन, उस खदमगाह के पास की यह हदीस है कि जब मेरा मौला मदीने से आ रहा था नेशापुर, तो नेशापुर पे 70,000 उलमा और लोग खड़े हुए थे। फर्स्ट टाइम वो लोग ज़ियारत कर रहे थे फर्जंद रसूल की, बीबी ज़हरा के बेटे की, पहली मर्तबा उनकी ज़ियारत हो रही थी। इमाम अपनी अमारी में थे,
تو یہ سارے مسلمانوں نے کہا یا مولا یا فرزند رسول اپنا چہرے کی زیارت کرو. اب سوچو امام کا چہرہ اللہ کا چہرہ وجہ اللہ ہے. امام نے محفل کے پردے کو ہٹایا, لوگ مطلب کریزی ہو گئے امام کے چہرے کو دیکھ, حسین و خوبصورت. اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو روک کے بولوں, جب اللہ نے بیوٹی کو بنایا نا, بیوٹی حسن کو, تو اس کو 10 حصوں میں پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. بیوٹی کو بنا کے اس کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک پارٹ خالی ہم کو دیا, ایک پارٹ انسانوں میں. وہ ایک حصہ بھی اگر ہم کبھی کسی انسان کو دیکھتے تو دل بولتا دیکھتے رہو. مولا یہ بولتے کہ مرد مرد کو دیکھے, عورت عورت کو دیکھے. صرف ایک پارٹ ہے بیوٹی کا ہمارے پاس. 9 پارٹس نبی یوسف کو دیے تھے, حسن یوسف, کہ انگلیاں کٹ گئیں احساس نہیں ہوا, یہ حسن یوسف ہے. اور 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیا اللہ نے. اللہ کا ایک نام ہے یا جمیلو, جمیلو. اللہ بہت خوبصورت ہے. اگر کوئی پریگننٹ گرل, اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے, 4 منتھس کی پریگننسی ہو, 4 منتھ سے لے کے 9 منتھس تک اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے 9 ٹائم سلوات پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اور 70 ٹائمز بولے یا جمیلو. اللہ کا یہ نام یا جمیلو, یا جمیلو, یا جمیلو, یا جمیلو, یا جمیلو. تو اس کو جو بچہ پیدا ہوگا, لڑکا یا لڑکی جیسا بھی ہے, یہ اتنی برکت والا نام ہے یا جمیلو. اللہ کا یہ نام اتنا خوبصورت نام ہے کہ یا جمیلو کا اللہ حسن, اللہ حسین. تو یہ اللہ بول رہا میں حسین ہوں. اگر اللہ حسین ہے تو ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ حسین ہے؟ معصومین کے چہرے کو دیکھو, اللہ کے حسن کو پہچانو. اس لیے امام علی کو کہا گیا یہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے. اور 8ویں امام بھی ویسے, ان کے بیٹے اپنے دور کا علی ہے. تو نیشا پور میں جیسی مولا نے محمل کے پردے کو ہٹایا, سارا مجموعے نے چیخا, سلوات پڑھی. سلوات پڑھنے کے بعد سب نے کہا مولا کوئی حدیث بیان کرو, اپنے جد کی حدیث بیان کرو. تو اس وقت یہ حدیث آئی تھی. اس حدیث میں اس کو سلسلۃ الذہب کیوں بولتے؟ ذہب نے سنا, گولڈن چین, اس حدیث کا نام ہے گولڈن چین, سونے کی چین ہے. کیسا؟ امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے سنا, انہوں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد سے سنا, انہوں نے اپنے بابا محمد ابن علی سے سنا, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے, علی ابن الحسین سے سنا, علی ابن الحسین نے حسین ابن علی سے سنا, حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے سنا, علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, اور جبرائیل نے اللہ سے سنا. یہ پورا اس کو بولتے ہیں سلسلۃ الذہب. یہ ہے سلسلہ. کوئی اس میں انسان, خاکی انسان کا سلسلہ نہیں ہے, بلکہ پورا مکمل معصومین کی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی, کہ امام بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ ایک خلا ہے, ایک فورٹ ہے, جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو نجات ہے, اس کو بقا ہے, اس کو جہنم سے بچے گا. لیکن پھر کہا شرطہا و شروطہا, شرط اور شروط کے ساتھ ہے, اور میں ایک شرط و شروط ہوں اس کا. یہ امام کا جملہ ہے. تو یہ حدیث 8ویں امام کی مشہور حدیث ہے. آپ یقین کرو دنیا میں نے جہاں بتائی یہ حدیث, اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا, اتنا فائدہ. اگر اولاد بھی نہیں ہو رہی تو یہ حدیث پڑھو, حدیث پڑھ کے عورت پانی پیے, مرد پانی پیے. یہ گولڈن چین کی حدیث سلسلۃ الذہب کی. بیماروں کے لیے, بیمار اگر کوئی کیسا بھی پیشنٹ ہو, اس کو اگر سلسلۃ الذہب کی حدیث خاک شفا سے لکھ کر, اور زیادہ بڑی حدیث نہیں ہے, تو وہ لکھ کے بھیجے گا تو اس کو اللہ شفا دے دے گا. یہ گارنٹی ہے اس میں. کریزی پاگل بھی ہو جائے تو اللہ اس کو شفا دے دیتا. اتنی پیاری. یہ امام رضا غریب کا ایک تحفہ ہے. یہ حدیث اپنے کپڑے پہ لکھا کے اپنے کفن کے ساتھ رکھنا, جس کفن میں یہ حدیث ہوگی اللہ اس خبر میں کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. امام رضا غریب ایک, سارے امام اپنی جگہ پہ برابر ہیں, کوئی امام میں کمپیئر نہیں کر رہا, لیکن غریب الغربا ایک عجیب میرا مولا ہے. اتنا سخی, اتنا سخی. نیشا پہ میں صرف غریب امام کی اس لیے حالات پڑھا, وہاں سے مولا نکل کے نیشا پور سے جیسی آگے بڑھے, وہاں پہ ایک مسجد ہے, آج بھی وہ مسجد ہے. اس مسجد میں جا کے امام نے قیام کیا. سب کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے, زیارت کو فرزند رسول آئے. ایک مجمع آ گیا. ایک آدمی نے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ اسی مسجد میں اللہ کا رسول آ کے ٹھہرے ہوئے, ہمارے پروفٹ, اور ان کے سامنے کھجور رکھے ہوئے. یہ گیا جا کے بولا یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ دے دو, ہم جیسا بھیک مانگتے نا, کہا مجھے بھی دے دو. تو آپ نے سب مٹھی لی اور اس کو کھجور دیے. 9 کھجور تھے,
نکل کے چلا گیا. اب جب دوسرے دن اس کو پتہ چلا امام رضا غریب آئے ہوئے, وہ پہنچا تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے, وہی سٹائل سے بیٹھے ہوئے جیسے رات میں جد ان کے دادا بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے بھی کھجور ہے. اس کو پورا خواب یاد آ گیا. گیا, ایک رات پورا نہیں گیا, جا کے کہا فرزند رسول مجھے کچھ کھجور دیں. تو مولا نے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیے, اتنے ہی دیے جو رات میں رسول نے دیے تھے. سن لو پہلے, 9 کھجور اس کے ہاتھ میں آئے. اس نے کہا کہ مولا ایک اور دے دو. تو پلٹ کے کہا اگر رات میں میرے جد زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا. سمجھ رہے آپ, اگر میرا جد دیتا تجھے 10 تو میں بھی 10 دیتا. اب اس کو پورا خواب کی بیتابی ہے. تو ہمارے لیے بھی بہت فائدہ کی. امام رضا غریب کا دسترخوان, امام آج بھی ماشاءاللہ مشہد مقدس میں سب سے بڑا دسترخوان ہوتا. آپ لوگ سب کھائے ہوئے جا کے, جو بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ. گھر میں امام رضا کا دسترخوان کرو. یہ اتنی برکت والا دسترخوان ہے, اتنی برکت والا کہ انبیلیویبل. ہر گھر میں اگر 23 تاریخ کو اگر امام رضا غریب کا اتنا برکتوں والا دسترخوان, گھر میں آپ 100 آدمی کو بلانے کی ضرورت نہیں, فیملی, ہسبینڈ وائف, بچے, جس گھر میں غریب امام کا دسترخوان ہوتا اس گھر میں کبھی رزق کا پرابلم نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوگا. لیکن کون سے رزق کا؟ حلالن طیبن, وہ رزق کا. اگر کوئی بندے کا رزق حرام ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. تمہاری جاب ہے, کبھی تمہاری جاب نہیں جائے گی. بزنس میں تم گرو کرو گے. یہ دسترخوان گھر پہ کرو. اور دسترخوان بالکل سمپل طریقے سے, فروٹس پہ ان کا دسترخوان زیادہ ہوتا. فروٹس رکھو, فروٹس رکھ کے 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے غریب الغربا کو ہدیہ کرو. ویری سمپل. سب ہسبینڈ وائف بچے بیٹھ کے ایک تسبیح سلوات نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. غریب امام کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے بولو کہ مولا یہ نظر میں آپ کی کر رہا ہوں, آپ میں کیا, یہ نہیں بولو کہ پوری افریقہ میں میرا رزق بڑھے, یہ بولو سب کا رزق بڑھے, میرا بھی رزق بڑھے, میرا کاروبار میں برکت. جس گھر میں غریب امام کا دسترخوان ہر مہینے ہوگا اس گھر میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا. آپ خود دیکھیں گے مشہد مقدس میں جو دسترخوان جہاں ہوتا ہے مولا کا, سفرہ جہاں ہوتا ہے, جہاں سے ایگزٹ ہے, انٹری نہیں, جہاں ایگزٹ ہے وہاں پہ کئی ایرانی لوگ کھڑے رہتے, کھڑے رہ کے بولتے ہیں دسترخوان کے تھوڑے چاول دے دو ہمارے کو, ایک روٹی کا پیس دے دو. کیوں؟ اس کی اتنی برکت ہے کہ غریب امام کے دسترخوان کا اگر کوئی کھا لیتا ہے, کئی بڑی میں جانتا ہے ایسے لوگوں کو کہ میجر ڈیزیز سے بچ گئے, کنفرم کینسر. امام جس کو شفا دینا چاہے تو اس کو کون روک سکتا؟ کوئی روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو جتنا کانٹیکٹ ہو سکے غریب الغربا سے اپنے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ کرو. روزانہ امام رضا غریب کی زیارت الگ سے پڑھنا. بیفور یو گو ٹو بیڈ کھڑے رہ کر 3 زیارتیں پڑھو روز. میں 2 منٹ کا آپ کو ہوم ورک دے رہا, بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہوں. 3 زیارت بیفور یو گو ٹو بیڈ کرنا. مولا حسین کو سلام کرنا. اچھا, یہ جو ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں نا, یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. مسلم ابن عقیل نے پہلی دفعہ کیا تھا. امام حسین کو سلام کرو, غریب الغربا کو سلام کرو. اور غریب امام کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کہ whenever you travel جب کرتے تو غریب الغربا کا سلام کر کے ان کو نکلنا. کہا سفر پہ. اور اس امام کو امام ضامن بھی بولتے. پتہ نہیں آپ لوگ بولتے ہیں امام ضامن, اسی کیوں بولتے ہیں امام ضامن ان کو؟ آپ کو پتا ہے کچھ اس کے پیچھے؟ امام ضامن اس لیے بولتے ہیں کہ مامون ظالم کا زمانہ, مولا کراؤن پرنس ہے. ایک دن غور سے سنو, مامون رشید ایک دن دربار میں ظالم غصے میں آیا مولا امام رضا پہ, کہا کہ علی رضا کو بلاؤ, میں ابھی قتل کروں گا. تلوار نیام سے نکال دیا, دربار بھرا ہوا, نیام سے تلوار نکال کے بیٹھا ہوا, امام رضا آئیں گے تو میں ان کو قتل کروں گا. اور اس کے بعد جو دربار میں انٹری تھی وہاں پہ وہ بڑے بڑے کرٹنز پڑے رہتے تھے, وہاں پہ غلام کھڑے رہتے, سرونٹس. تو حکم یہ تھا کہ جب امام رضا انٹر ہو تو سرونٹس پردہ ہٹا, جیسے ڈور اوپن کرتے ویسے پردہ ہٹا دے. آج مامون ظالم ان سرونٹس غلاموں کو بولا کہ پردہ بھی نہیں ہٹانا, انہیں معذلہ توہین کرو امام کی. اور تلوار نکال کے بولا امام نے سب کو اعلان کرا کہ اب علی رضا آئیں گے, میں ان کا سر قلم کر دوں گا. غلام کو بھیجتا ہے امام کے پاس کہ آپ دربار میں مامون بلاتا ہے. مولا امام ضامن کیوں بولتے ہیں؟ امام چلے, جیسی وہ دروازے کے پاس پہنچے, پردے کے پاس, غلام تو کھڑے ہوئے. مامون نے کہا کہ ہم وہ نہیں کریں گے. اتنی زور سے ہوا چلی کہ پردہ خود بخود ہٹ گیا. امام نے بتایا کہ ہم انسانوں کے محتاج نہیں ہیں, یا ان پہ ہماری حکومت نہیں ہے, ہواؤں پہ بھی ہماری حکومت ہے.
امام انٹر ہوئے, آپ سنو, امام انٹر ہوئے, جیسی انٹر ہوئے, جو اتنے غصے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا, بڑی عزت کے ساتھ امام کو بازو بٹھاتا ہے, محبت سے بات کرتا ہے, 50,000 دینار کا ایک بیگ دیتا ہے, اب فرزند رسول آپ گھر جائیے. لوگوں نے کہا امام جانے کے بعد, تو اتنا غصے میں تھا, تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تو بولتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے کیا ہو گیا, میں مجبور ہو گیا یہ حرکت کرنے پہ. وہاں پہ ایک شیعہ بیٹھا تھا دربار میں, وہ آیا سیدھا گھر امام کے, آگے کہا مولا یہ کیا بات ہے, جو آدمی اتنے غصے میں تھا آپ آتے ہی بالکل نارمل ہو گیا. میں آپ کو بہترین نسخہ دے کے جا رہا آج, یہ لکی کہ آج میری ٹاپک امام رضا غریب ہے. اس نے پوچھا کہ مولا ریزن کیا ہے, تو امام نے اپنے بازو سے ایک تعویذ نکالی, تعویذ, مولا کے بازو میں ایک تعویذ تھی, کہ یہ تعویذ میری دادی فاطمہ کی, اللہ اکبر, میری شہزادی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تعویذ ہے, میری دادی کی, سوائے موت کے ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد سے یہ ہو گیا کہ جب بھی تم سفر پہ جاؤ, اگر تمہارے ساتھ سجدہ ہو خاک شفا یا کسی معصوم کی نام, پنجتن کے نام, یہ تو میری آزمائی ہوئی چیز ہے. اب میں یہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ میری مجلس لائیو جاری ہے اور لوگ سنیں گے پوری دنیا میں. اگر آپ کے ساتھ, میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں, پنجتن کے نام تمہارے ساتھ رہیں گے, خاک شفا ساتھ رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی, کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. غریب امام کو نکلنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے رہ کے مولا حسین کو سلام, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا. پھر ٹرن ہو, سلام علیکہ یا غریب الغرباء, سلام علیکہ یا فرزند زہرا. یہ ضرور بولنا اس کے بعد, سلطان ابو الحسن, میرا مولا سلطان ہے, علی ابن موسی رضا. پھر پلٹو, ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام علیکہ یا امام زمانہ فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج رشید. ہارڈلی 30-40 سیکنڈز, جیسے جس کام کے لیے تم جاؤ گے, کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی, اس لیے کہ غریب الغربا تمہارا ضامن ہو جاتا. سفر پہ جا رہے, رزق کے لیے جا رہے, بزنس کے لیے جا رہے, انٹرویو کے لیے جا رہے, یہاں تک کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے جا رہے اس مقصد میں تم کامیاب ہوتے. اتنا پروٹیکشن ہے یہ. میں اکثر یہ بولتا ہوں ممبر سے کہ یار لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس 14 ہے, اس کے بعد بھی ہم پریشان. 14 کو ہاتھ میں رکھ کے پریشانی کی ضرورت ہی نہیں, کوئی پرابلم نہیں آ سکتی. تو یہ دیکھیں, پھر میں بار بار بول رہا, کنڈیشن سے اپلائی. یہ نہیں کہ زیارت کروں, باہر نکل کے ٹیلی فون پہ لوگوں کی بیک بائٹنگ کرو, سمجھ رہے بات, یا انڈین سانگ سنو یا میوزک سنو, پھر نہیں ہوتا اثر. آپ کو وہ کنڈیشنز کو اپلائی کرنا پڑتا. اگر آپ کنڈیشنز کو اپلائی کریں تو یو ول گیٹ اٹ. ایسا نہیں ہے کہ مولا اس کو دے رہے آپ کو نہیں دے رہے بس. تو کوشش یہ کرو کہ غریب امام ضامن امام ہے ہمارا, ہر وضع کا ضامن ہے. بچوں کے لیے, بچوں کو بھی بتانا کہ اگر امام ہمارا ضامن ہو جائے گا تو آپ خود انصاف سے بولیے نقصان کون پہنچائے گا ہم کو؟ کوئی نقصان پہنچا سکتا جس کا ضامن امام ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.